نوح کی قوم آتی تھی اور پتھر مار کر چلی جاتی تھی، پتھروں میں جناب نوح ڈھک جایا کرتے تھے۔ انبیاء کی عصمت بتا رہا ہوں، فرشتوں کی عصمت ثابت کر رہا ہوں۔ تو جبریل عرش سے آیا کرتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے اپنے پروں سے، اور نبی اللہ کے جسم پر جہاں جہاں پتھروں کے زخم کے نشان ہوا کرتے تھے اس سے اپنے پروں سے مس کیا کرتے تھے۔ نبی صحت یاب ہو جاتے تھے، نبی صحت یاب ہو جاتے تھے۔ یہ فرشتوں کی عصمت ہے کہ اگر نبی سے مس ہو جائے، اگر نبی سے مس ہو جائے، اگر نبی سے مس ہو جائے تو نبی کو صحت عطا کر دے۔ لیکن یہ میرے پنجے تن کی عصمت ہے کہ اگر فطرس نامی کوئی فرشتہ زخمی ہو کر اپنے بالوں پر کھو بیٹھے تو حسین کے قدموں سے مس ہو جائے، اسے مل جائے۔ یہ ہے اچھا، نہیں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا نا۔ میں عرض کرتا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ تیزی سے گزر جاؤں اس مرحلے سے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو۔ دیکھیے، یہ تو آپ نے سب سے سنا ہوگا، ہم بہت سی باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو اس طریقے استدلال سے سامنے آئے، جو عقل میں بھی آئیں۔ یہ تو سب نے سنا ہوگا کہ فطرس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے۔ سنا؟ فطرس نامی ایک فرشتہ تھا، اس کے بالوں پر چھین کر، نوچ کر قدرت نے اسے آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا تھا، اور سری لنکا کی وادیوں میں گڑھوں میں اس کو ڈال دیا گیا تھا۔ سینکڑوں برس وہ پڑا رہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے۔ فرشتے کے، اس فطرس نامی فرشتے کے بالوں پر چھین لیے گئے اور اسے گڑھوں میں ڈال دیا گیا۔ آسمان اس کا مقام نہ رہا، مقام لطیف پر ٹھہرنے کے قابل نہ رہا۔ یہ آپ نے سب سے سنا، یہ آپ نے شاید کسی سے بزرگوں نے سنا ہو تو سنا ہو۔ نوجوانوں کے لیے نئی بات کہہ رہا ہوں۔ خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھائی فطرت سے کیا قصور ہو گیا تھا، کیا جرم ہو گیا تھا، کیوں اس کے بالوں پر چھین لیے گئے؟ سوال پیدا ہوگا نا، اس کے بالوں پر کیوں چھین لیے گئے؟ عزیزان محترم، قصور کوئی نہیں ہوا تھا، ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ قدرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بغیر سوچے سمجھے بولے بھی۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی شب معراج پر بلایا اور فرشتے جمع ہوئے سلامی کے لیے، فرشتے جمع ہوئے سلامی کے لیے، فرشتے جمع ہوئے سلام محمد کے لیے، تو نور محمد سے نور علی بلا فصل جا رہا تھا۔ سارے فرشتوں نے جب محمد عربی کو سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا۔ اچانک اس فطرس نامی فرشتے نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ یہ تو محمد ہے، میں نے پہچان لیا، یہ جو اس کے پیچھے ہے یہ کون ہے؟ توجہ 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 توجہ۔ بس ایک لمحہ گزرا تھا، پیچھے پیچھے علی تھے، کہا یہ کون ہے؟ ادھر اس کی زبان سے کون نکلا، ادھر اس کے بالوں پر چھین گئے۔ ارے کیسا فرشتہ ہے کہ فرشتہ بن گیا اور علی کو نہیں جانتا۔ دیکھیں، یہ ہے وہ بندہ۔ صرف لفظ کون نکلا تھا اس کی زبان سے۔ اب آپ اندازہ تو کریں کہ جو نبی کے ساتھ جانے والے نور علی کو ایک لمحے کے لیے تعجباً ہی صحیح، نیت خراب نہیں تھی، تعجباً ہی صحیح، یہ کہہ دے کہ یہ کون ہے، اس فرشتے کے بالوں پر چھن جاتے ہیں، تو جو بدنصیب معجزہ معراج ہی کا انکار کرے، توجہ ہے نا جان محترم، ان کی تو پھر ہڈیاں پسلیاں بھی نہیں ملنی چاہیے نا۔ توجہ ہے نا، پھر کہاں سلامت رہیں، کہاں سلامت زمین قبول کرے نا۔ اللہ 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 اللہ، بلند ترین صلوات بھیجے مل کر محمد عالم۔ حضور توجہ ہے، اس منزل فکر پر جاتے جائیے اور دیکھتے جائیے۔ عزیزان محترم، یہ فرشتوں کی عصمت ہے، یہ عام پیدا ہونے والے بچے کی عصمت، یہ فرشتوں کی عصمت اس سے بڑی۔ اب ایک مرحلے پر آئیے، انبیاء ما سبق کی عصمت اور ان کا مقام۔
عزیزان محترم، یہ کائنات خلق ہوئی، آدم اس دنیا میں آئے، حوا اس دنیا میں آئی، آ کر آدم نے نسل آدم کو چلایا، حابیل و قابیل کے قتل کا واقعہ ہوا، ظلم کی ابتدا ہوئی، آدم کے بعد نوح آئے، نوح وہ ہیں جو آدم ثانی ہیں۔ اشروں کے میٹر چند جملوں میں دے رہا ہوں تنگی وقت کے پیش نظر موضوع کو سمیٹنے کے لیے۔ آدم کے بعد نوح آئے، نوح وہ ہیں جو نجی اللہ ہیں، نوح وہ ہیں جنہیں آدم ثانی کہا گیا۔ نوح کو 950 برس تک اللہ کا معصوم نبی مشرکوں کے ہاتھوں اذیت اٹھاتا رہا، اور یہ کافر معصوم کا بھی انکار کرتے رہے، معجزے کا بھی انکار کرتے رہے۔ 950 برس کے بعد نوح جیسا جلیل القدر نجی اللہ ایک مرتبہ مصلی عبادت پر بیٹھ گیا، کہا پالنے والے اب یہ معصوم کے انکار کی بھی حد کر رہے ہیں، معجزے کے بھی انکار کی حد کر رہے ہیں، 950 برس ہو گئے، اب ان پر عذاب نازل کر۔ آپ سن رہے ہیں، آپ نے اندازہ نہیں کیا کہ معصوم اور معجزے کے منکر کو اگر مہلت مل جائے تو اس کا تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب انکار اپنی حد آخر پر پہنچے تو معصوم اور معجزے کے منکر پر کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی زمین سے عذاب معصومین کے معجزوں کا انکار جنہوں نے کیا ان پر آسمان سے بھی عذاب آیا، پتھر کا بھی عذاب آیا، بارش کا بھی عذاب آیا، آگ کا بھی عذاب آیا۔ قرآن ہے بھائی یہ۔ معصوم، اور ہم نے کل ہی متنبع کیا تھا، جناب نوح نے ادھر ڈیمانڈ کی عذاب کی، ادھر کوفے کی مسجد آج کل جہاں ہے نا، کوفے کی مسجد جہاں ہے اس کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آگ سے پانی، معجزہ۔ توجہ فرمائیں جان محترم، جو میں بات صلوات دینے مل کر محمد و آل محمد کا، آگ سے پانی دیکھیں جو میں اس کا تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان سے پانی، زمین سے پانی۔ نوح کو حکم کیا ملا؟ نوح تمہاری قوم کو ہم غرق کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، بس ان میں سے ان لوگوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لو جو معصوم کا بھی اقرار کرتے ہیں، معجزے کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ جناب نوح نے 72 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا جو قافلہ مصر پہنچا تھا وہ بھی 72 پر مشتمل تھا، جو نوح نے اپنی کشتی میں بٹھایا وہ بھی 72۔ معلوم یہ ہوا کہ جب عذاب الہی ساری کائنات کو گھیرے میں لے لے تو جب چھانٹی کی جائے تو اس میں سے 72 ہی مومن نکلتے ہیں۔ دیکھیں آپ، دیکھتے جائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نوح اس کشتی میں بٹھاؤ، بڑی توجہ، نوح نے کشتی بنائی، کیلیں جنت سے آئیں، لکڑی جنت سے آئی، کشتی تیار ہوئی، کشتی نجات تیار ہوئی، 72 سوار ہو گئے، 72 سوار ہو گئے۔ نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا، اس نے کہا میں تو پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ پتہ نہیں یہ کافر جب نبی کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں سے بلند کوئی چیز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ جب عذاب الہی آ جائے تو ساری بلندیاں پستیوں میں تبدیل، یا علی جب عذاب آ جائے ساری بلندیاں، ہاں نہیں بچا سکے اپنے آپ کو، نہیں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، کل عرض کروں گا۔ 72 آدمی، اب پانی ابلنا شروع ہوا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دائیں سے پانی، بائیں سے پانی، مشرق سے پانی، مغرب سے پانی، شمال سے پانی، جنوب سے پانی، پانی کے
چادریں گر رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ غرق ہو گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ غرق، یعنی اس پانی نے، دیکھیں آپ اس پانی نے کائنات کے ذرے ذرے کو غرق کر دیا، لیکن جتنا پانی بلند ہوتا تھا اتنا ہی معصوم کی کشتی بلند ہوتی تھی۔ اللہ 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 اللہ، معصوم کی کشتی بلند ہوتی تھی، اتنا ہی معصوم کی کشتی بلند ہوتی تھی۔ کشتی بلند ہوتی گئی، کوہ جودی پر کشتی جا کر ٹھہر گئی، کوہ جودی کی چوٹی پر اتنا اونچا پانی تھا، وہاں جا کر چھوڑی، ساری کائنات غرق ہو گئی، کچھ نہیں بچا، بچے تو صرف وہ بچے جو اس سفینہ نجات میں سوار تھے، صرف وہ بچے، باقی کچھ باقی نہیں بچا، سب کو طوفان بلا نے غرق کر دیا۔ معصوم کا کوئی منکر، معجزے کا کوئی منکر، کوئی متنفس باقی نہیں رہا، جو کشتی نجات میں آ گیا صرف وہی باقی رہا۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا، جو اس سفینہ اہل بیت میں سوار ہو گیا وہ پار اتر گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ دیکھیں آپ